تو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دیا ہے۔ کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی یہ 29 میں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ کچھ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے وہ دسترخوان اترا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو ایمان لے، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر کوئی ایمان نہ لایا تو وہ عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو وہ دسترخوان اتارا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے، سوائے چند ایک کے، تو اللہ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ہو ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی، اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا گناہوں سے، جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری عشرہ میں۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا، تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا، صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا، لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ
مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کے کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں، یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کرے بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا۔ اور 5 راتوں میں 1 رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات وہ 5 راتیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں۔ اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں۔ ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں۔ ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں۔ پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا۔ جن کے مقدر میں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے، یہ ہمارا دیس ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پورے ملک کی بددیانتی کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جھوٹ یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں ظلم و ستم، قتل و غارت یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں زنا کے اڈے یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جوئے شراب کے اڈے یہ کس کی سازش ہے؟ دفتروں میں رشوت، بدعنوانیاں یہ کس کی سازش ہے؟ زمینوں پہ قبضے یہ کس کی سازش ہے؟ عدالت کا بک جانا، وکیلوں کا بک جانا یہ کس کی سازش ہے؟ سیاستدانوں کا بک جانا یہ کس کی سازش ہے؟ تمام طبقہ علماء کا بک جانا، تاجروں کا بک جانا، ذمہ داروں کا بک جانا کس کی سازش ہے؟ اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے۔ اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ کے نبی بھی مکے کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لیے دعا فرمائی، انصار کے لیے دعا فرمائی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا فرمائی، اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں، بہت بڑی عبادت ہے دعا، بہت بڑی عبادت ہے دعا۔ اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں، پھر اللہ سے باتیں کریں، بات کریں۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہمیں یہ مصیبت پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ اللہ سے باتیں کرو، منت کرو، خوشامد کرو۔ یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام۔ ہمارے ماحول ہے جی میرے لیے یہی دعا کر دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاتھ اٹھوائے نہیں جاتے، وہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی۔ وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے۔ پھر وہ پشتوں میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، سرائکی میں ہو، بلوچی میں ہو، بروگی میں ہو، بلتستانی میں ہو، گلگتی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی۔ اپنے فضل و کرم سے رمضان کے 10 دن پورے کروا دیے۔
اس میں پہلے 10 دن رحمت کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن بخشش کے معاف کرنے کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن نجات کے ہوتے ہیں، کامیابی کے ہوتے ہیں، جہنم سے نجات اور جنت کا داخلہ، یہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی سکسیسفل لائف لوگ کہتے ہیں۔ سکسیسفل لائف اللہ کی نظر میں اس کی ہے جو جب جا رہا ہو تو جنت واجب ہو چکی ہو اور دوزخ حرام ہو چکی ہو، باقی سب ناکام ہیں۔ باقی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ نے ایک شکل بتائی ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں گیا۔ تو یہ ہوگا کیسے جہنم سے بچ جائے جنت میں جائے؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ تب ادھر بھی جہنم سے بچا اور جنت میں گیا، کامیاب۔ اب جہنم سے بچنا کیسے ہے اور جنت میں جانا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی جگہ بھی من یطع اللہ صرف نہیں کہا، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی حدیث کا انکار کرتے ہیں، پھر وہ عجیب و غریب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں۔ تو ہماری ان بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کو واضح فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اکیلا استعمال کیا، من یطع الرسول، یہ تو کہا ہے، لیکن من یطع اللہ اکیلا نہیں کہا۔ پورا قرآن اللہ نے اپنی فرمان برداری کے ساتھ اپنے نبی کی فرمان برداری کو جوڑا، من یطع اللہ ورسولہ، لیکن اپنے نبی کے لیے اکیلا بولا ہے، من یطع اللہ فقد اطاع اللہ۔ تو اس طرح وہ بھی جڑ جاتا ہے، جس نے اللہ کے نبی کی مانی اس نے اللہ کی مانی، جس نے اللہ کے نبی کی فرمان برداری کی اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ اس کامیابی ناکامی کا قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ تو سب سے جو خوفناک مرحلہ ہے وہ ہے جب کسی کو اللہ پکارے گا کہ بلاؤ حساب کے لیے، بلاؤ۔ یؤتی بابن آدم فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بذج، ہر مرد عورت کو پکڑ کے لایا جائے گا اور ترازو کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی ٹانگیں ایسے کانپ رہی ہوں گی جیسے بکری کے بچے کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نا تو ٹانگیں کانپتی ہیں، گر جاتا ہے۔ اس وقت یہ حال ہوگا سب کا۔ تو اللہ نہ کرے اگر اس وقت اس کے اعمال تولے جائیں گے، اگر اس کے گناہ بڑھ گئے اور ادھر والا رائٹ سائڈ والی ترازو کا جو پلڑا ہے وہ اوپر اٹھ گیا، ایسے ہو گیا، تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینہ، آج اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، وشقی شقان، آج وہ ناکام ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہیں کہ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اور جکڑ دو۔ تو دنیا کی پولیس آتی ہے نا تو ہتھ کڑی یہاں لگاتی ہے، یہاں سے پکڑتے ہیں، یہاں ہاتھ کڑی لگا، لیکن فرشتوں کی پولیس جب آئے گی نا اللہ تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اور باندھ دو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو ایک فرشتہ آگے بڑھے گا تو وہ اس کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، یہاں سے پکڑے گا، ہاں اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کر کے کھینچے گا تو اس کا جبڑا پورا ایسے لمبا باہر نکل جائے گا۔
اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا ادھر دور جا گرے گا، کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، تو فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیف نرحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ اور عورت جو ناکام ہوگی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کے بالوں کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے۔ تو ایسے ہی کلابازیاں کھاتی ہوئی جا دور گرے گی اور کہے گی ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ یہ نجات کی میں نے اپوزٹ تصویر دکھائی ہے کہ انسان ناکام کیسے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی مان لیں، اور اللہ کی قسم ہر وہ بات جو اللہ نے کہی نہ کرو ہمارے نفع کے لیے، اور ہر وہ بات جو جس سے ہمیں روکا ہے وہ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ایک اور آدمی آئے گا، مرد یا عورت، تو اس کے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گے، مطلب ترازو ایسے ہو جائے گا۔ تو اس پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یسعد بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی، آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اکثر تو لباس کے بغیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے، انبیاء بھی، شہداء بھی، سب ننگے اٹھیں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے اللہ کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو ان کے جسم کے کپڑے اتار دیے کہ آگ سیدھی باڈی کو جلائے کپڑے کی بجائے۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، پھر سارے انبیاء کو پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو پہنائے گا جو مسجد میں اذان دیتے رہے، اور 7 سال جو اذان دے دے مسلسل وہ مؤذن کی صف میں شامل ہو جاتا۔ ہمارے پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، وہ ایسے، میں تو ان کو جنتی کہتا ہوں، شہزاد صاحب، کہ 5 اذانیں وہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ جسے چاہے گا کپڑے پہنائے گا، پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر ہمارے نبی، پھر باقی انبیاء، پھر مؤذن، 5ویں نمبر پر اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی ننگے ہوں گے۔ تو جب یہ آدمی، یہ مرد یا عورت ترازو کے سامنے کھڑا ہوگا، ممکن ہے اللہ نے لباس میں کھڑا کیا ہو، بظاہر تو لگتا ہے کہ جب وہ کامیاب ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کامیاب ہے تو لباس میں ہوگا، اور اگر ننگا بھی ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اتنا خوفناک اس وقت صورتحال ہوگی، اتنی خوفناک کہ کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ سنائی نہیں دیکھے۔ تو جب اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، اور وہ گیا تھا 5.5 فٹ، 6 فٹ، 4.5 فٹ، جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے بندی کو جنت کا جوڑا پہناؤ۔ تو جنتی کا جو جنت کا سائز ہے وہ 6 فٹ نہیں ہے، وہ 130 فٹ ہے۔ ہماری ہائٹ 130 فٹ، شبیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی ہوگی۔ ٹاور سے زیادہ ہوگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا 130 فٹ پر تھا، اور حضرت حوا کو بھی جو پیدا فرمایا 130 فٹ، اور اصل انسانی باڈی یہ 130 فٹ پر ہی جا کے فٹ آتی ہے۔ اس کا سارا یہ تو اس میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں مشین کے ذریعے سے پریس کرتے ہیں، یہ حمزہ کو پتہ ہوگا، جو لوہے کو پریس کر 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 تو
وقت کی رفتار نے ہمیں پریس کیا اور کرتے 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 گھستے 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 ہمارا یہ حال ہو گیا. آگے اور بھی چھوٹے آئیں. ایک چودھری تھا, اس نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کرو. مراسی بیچارے کیا کام کرے, وہ تو خالی دیر آباد یہ دیکھتے رہتے ہیں, آتے ہیں روزانہ ہمارے مراسی, ان کو کام کی عادت ہی کوئی نہیں. تو اس نے وہ خرخرا لے کر اس کی مالش شروع کر دی. جب چودھری اندر گیا تو وہ بھی سو گیا. صبح آنکھ کھلی تو گھوڑے کو چور لے گئے تھے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا, چودھری تو مارے گا. تو وہ بھاگا بھاگا اپنے گھر گیا اور وہاں سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسے سے باندھ کے مالش شروع کر دی. اتنے میں چودھری باہر نکلے, کہنا اوے گھوڑا کتنے کہ جی ہے کھلوتا ہے. تو کہا فٹے منہ تیرا وہ گھوڑا ہے, وہ سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کہتے, وہ ایسا خرگوش ہے سائیں, گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تھی, یہ گھس 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 کے سیوڑ بن گیا, خرگوش بن گیا. تو ہمارے اوپر بھی 10,000 سال کا گرائنڈر چلا ہے, گرائنڈر, وہ ہمیں چھوٹا کرتے 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 یہاں تک لے آیا. لیکن جب اللہ کامیابی دے گا تو 130 فٹ ہر مرد کی ہائٹ ہوگی اور 130 فٹ ہر عورت کی ہائٹ ہوگی, اور اس کے حساب سے کپڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کپڑے پہناؤ تو 100 جوڑے اس کے لیے آئیں گے. اس کو ایسے پہنائے نہیں جائیں گے, بس ایک دم نقشہ بدل جائے گا اور 100 جوڑے اس کے جسم پہ ہوں گے. ان کا وزن کوئی نہیں. ہم یہ باریک سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے, تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے. لیکن جنت کے جوڑوں کا وزن کوئی نہیں, چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نے نور سے بنایا ہے, نور کو دھاگے میں بدلا ہے. تو نور کا وزن ہے بھائی, اس لائٹ کا میرے اوپر کیا وزن ہے, کچھ بھی نہیں. تو روشنی کا وزن نہیں ہوتا ہے. تو وہ نور سے بنا ہوا لباس ہوگا 100 جوڑے, اور اس کے سر کے بال یہاں تک آ جائیں گے, گھنگریالے, نیم گھنگریالے بال. اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں سب سے چھوٹا جو ہیرا ہے, سب سے چھوٹا جو موتی ہے, وہ اگر یہاں ہمارے گھر کے لان میں رکھ دیا جائے تو 7 بر اعظم روشن ہو جائیں گے. سورج تو آدھے کو روشنی دیتا ہے نا, اب کسی اور جگہ نکلا ہوا ہے, یہاں سے ڈوب گیا ہے, پھر کل ادھر نکلے گا تو ادھر ڈوبے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا موتی پوری زمین کو روشن کرے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کو روشن کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ اس کا پیپر اس کو دے دو. جب وہ پیپر ملتا ہے نا تو کام میں نے ساتھ میں فارسی رکھی ہوئی تھی, کیونکہ فارسی کے ٹیچر بوڑھے تھے, تو میں نے اس لیے رکھی کہ نہ پوچھیں گے نہ پٹائی ہوگی. میں فارسی کی کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا. تو میرے ماشاءاللہ 100 میں 7 نمبر آئے. تو زیدی صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے پوری کلاس میں میرا یہ اعزاز تھا کہ میں نے 7 نمبر لیے. تو کہنے لگے طارق جمیل صاحب کہ یس سر تشریف لائیے. میں ادھر کھڑا ہوا تو وہ ادھر بیٹھے تھے. میرا یہ کان ایسے زور سے مسئلہ, کہنے لگے آپ کے 7 نمبر ہیں, آپ 0 خود لگا لیں تو ماشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. تو اس کا پیپر اسے دیا جائے گا, وہ کہا جائے گا جاؤ گھر والوں کو بتاؤ. تو وہ پھر نعرہ مارے گا, نعرہ نہیں مارتے جب آدمی کوئی میچ جیتے ہیں تو یہ اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں, تو وہ بھی ایک نعرہ مارے گا. لیکن وہ نعرے کو اللہ نے لفظ بنا دیا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ کہے گا ہو. تو وہ کہیں گے کیا ہوا تجھے, کہے گا ہا مقرؤ کتابی. ہا کوئی لفظ نہیں ہے, نعرے کو لفظ بنایا ہے. میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہوا, کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی, مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو میں تیاری کرتا رہا تو آج میں پاس ہو گیا.
اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی۔ جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن جتنا ڈھونڈتے ہیں کھڈے ہی نظر آتے ہیں کہ اس کا سٹائل ہی ایسا اللہ نے بنایا۔ اب آئیڈیل لائف شروع ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کروں کہ اللہ کہیں گے میرے بندے تیری آئیڈیل لائف شروع ہوگی۔ کس جگہ؟ رئیس آباد میں، تلمبا میں نہیں، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بلند و بالا جنت میں تیری زندگی شروع ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک بدو آیا خوشے سے، اب یہ نہ سمجھے میں یہ آدھا پادہ انگور دا آ گیا، آدھے کلو دا انگور آ گیا۔ ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ حل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا تو ایک گچھے کا کتنا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو اب آپ دل تھام کے سنو، آپ نے فرمایا مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی۔ کوا صبح دیکھو کتنا تیز اڑتا ہے، تیز رفتار پرندہ ہے کوا۔ تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ ایسے سیدھا اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے نہ بیٹھے، چلتے چلتے ادھر نہیں گیا ادھر نہیں گیا، رفتار سست نہیں کی، بیٹھ نہیں گیا، ایک مہینہ پورا اڑتا رہے گا نا تو انگور کا ایک گچھا پورا ہوگا۔ تو کھجوروں کا گچھا کتنا بڑا ہوگا، کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا۔ تو کہنے لگا اچھا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط، تیرے باپ نے کوئی بڑا چھترا ذبح کیا اور پھر اس کی کھال کھینچ کے تیری ماں کو پکڑایا کہ اس کا ڈول بناؤ؟ سرا میں اسی کا ڈول بنتا تھا۔ کہا جی ہاں۔ تو آپ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ سیدھے سادھے ہوتے تھے دیہاتی، کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں نے تو میری بیوی نے ہکو ہی کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عامت عشیرت، تیری ساری فیملی کو کافی ہو جائے گا۔ تو اسی حساب سے 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی۔ ایک عرب میں نے جنت بیان کرتا تھا پہلے بہت، تو جب میں نے جنتیوں کا قد بیان کیا تو ایک نوجوان بعد میں آ گیا، کہا ہمیں 130 فٹ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو یہی کافی ہے، جو ہمارا ہے وہ اتنا بڑا کیسے سنبھالیں گے؟ میں نے کہا فرض کرو تم 6 فٹ کے چلے گئے جنت میں، تو جنت کی کھجور کا جو سائز ہے، جنت کی کھجور، ایک کھجور 25 فٹ کی ہوگی، جنت کی ایک کھجور 25 فٹ کی۔ اگر تو نیچے سے گزرا کھجور کے درخت اور ایک کھجور ٹوٹ کے تیرے اوپر آئی تو کہیں نظر آئے گا؟ تو ایک کھجور کے اندر ہی دم توڑ جائے گا۔ کہ بے وقوف، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں میں۔ 60 ذراعا فی السماء، اور جب عورت کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو اس کا قد بھی 130 فٹ جائے گا، اور 100 جوڑے پہنائے نہیں جائیں گے، ایک دم فکس ہو جائیں گے اللہ کی قدرت، کیونکہ 100 جوڑے پاون لگو تو موٹی رہ گئے۔ بعض اوقات کندھوں میں درد ہوتا ہے تو ایک کرتا پاؤنا میں اوکھا ہو جاتا، تو 100 جوڑے پاؤنے پہ تو علی تو وچ ہی رہ جیسے۔ تو لہٰذا وہ ایک دم ایسے آ جائیں گے قدرت کن فیکون سے، اس کو بھی 100 جوڑے کن فیکون سے، اور اس کے سر کے بال 130 فٹ لمبے ہوں گے، چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے بال ہوں گے۔ ان بالوں میں موتی اور ہیرے اللہ تعالیٰ ایسے ڈیزائن کر کے لگائے گا کہ اس کا ایک موتی سارے عالم کو روشن کرتا۔ تو
اور ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ نور کی ایسی تجلی ڈالے گا کہ پھر قیامت کہتا ہوں پھر کبھی بھی انہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں کا میک اپ کر بھی لو تو پیچھے لے جاندہ ہے. وہ ایک اشتہار آتا تھا دلہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا. ایم ایکس کریم کا ایک اشتہار ہوتا تھا. پھر آتی تو گوری چٹی آئی تو ہون کالی کلوٹی بیٹھی. تو وہاں اللہ اپنی تجلی ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو پھر کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں وہاں ایک اور نظام ہوگا. مردوں کی کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا